بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ غیب پر ایمان اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ اسلامک ٹیچنگز کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن حکیم جہاں ہمیں اس دنیا کی زندگی اور اس میں موجود مختلف جاندار اور عجائبات کے بارے میں بتاتا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں ان سین ورلڈز یا عالم غیب کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اور انہی ان سین ورلڈز میں سے ایک عالم فرشتوں یا ملائکہ کی دنیا ہے، جس کا ذکر قرآن و سنت میں بہت ڈیٹیل سے موجود ہے۔ قرآن حکیم میں 88 مرتبہ ملائکہ یا فرشتوں کا ذکر تقریباً 86 آیات میں آیا ہے۔ فرشتے یا ملائکہ کون ہیں؟ ان کی تخلیق کب ہوئی؟ ان کا ذکر قرآن عظیم میں بار بار اتنی ساری آیات میں کیوں تفصیل سے آیا؟ ہمارا ایمان فرشتوں پر کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیا فرشتوں اور انسانوں میں شکل و صورت میں کوئی سملیرٹی یا مماثلت ہے؟ وہ کہاں رہتے ہیں اور ان کے کیا نام ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ فرشتوں یا ملائکہ کا تعارف انسان کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی ملا ہے۔ انسانی تاریخ میں ان کا تصور اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود انسانی تاریخ۔ انسان ہمیشہ سے ان کے متعلق اپنا بلیف یا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا سسٹم چلانے والی ہستیاں ہیں۔ تقریباً تمام ہیومن کلچرز، چاہے وہ قدیم دور کے ہوں یا جدید، فرشتوں کے بارے میں کسی نہ کسی قسم کا عقیدہ ضرور رکھتے رہے ہیں۔ جیسے کچھ اقوام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ کچھ فلاسفرز کا خیال تھا کہ فرشتے آسمان کے ستارے ہیں۔ ملائکہ سامی زبان کا لفظ ہے۔ باقی زبانوں میں ان کے لیے دیواس جیسے کہ دیوی یا دیوتا، فراواشی فرشتے، مونسٹر ہیولے، آئسس قدیم مصری زبان میں، یا ہرمیس قدیم یونانی زبان میں، یا پھر قدیم رومی زبان میں مرکری، اس طرح کے الفاظ ملائکہ کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ آج کے ماڈرن ٹائم میں بھی فرشتوں کے بارے میں ویسٹ میں بہت ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اور وہ موویز اور دوسرے ویسٹرن کلچر میں نمایاں رہے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن و سنت پر بیسڈ کرتا ہے، اور قرآن و سنت ٹیکسٹ بہت ڈیٹیل سے ہمیں ملائکہ کے بارے میں بتاتا ہے، ان کے تمام اسپیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے۔ لفظ ملائکہ کا روٹ ورڈ عربی میں مَلَائِکَہ یا الاکر سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب میسج یا پیغام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے یا میسنجرز ہیں۔ انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان ملائکہ پر ایمان نہ لائے۔ فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ انسانوں کی پیدائش سے بھی بہت پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ جن و انس کی پیدائش سے بھی بہت پہلے سے موجود تھے، جیسا کہ انسانوں کو وجود میں لانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے متعلق کیسے انفارم کیا۔ اس کا ثبوت خود قرآن حکیم دیتا ہے، جہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس چیز سے پیدا کیا ہے وہ نور ہے، روشنی ہے۔
صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے یا ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے اور جنوں کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس روشنی سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے۔ اور ہمارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے ملائکہ پر؟ یہ ایمان رکھنا کہ وہ موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو، ہر ملائکہ اور فرشتے کو اس کا رائٹ سٹیٹس دینا، اور یہ ماننا کہ وہ انسانوں، جنوں کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی ایک فرما بردار مخلوق ہے۔ انہیں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ جواب دہ ہیں۔ وہ کسی کام پر قادر نہیں سوائے اس کے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے۔ قرآن عظیم میں ملائکہ کے بارے میں خاص کیوں ڈسکس کیا گیا ہے اور ڈیٹیل سے ان کے بارے میں کچھ آیات میں بیان کیا گیا ہے؟ اس کا ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ دین اسلام سے قبل بھی مختلف مذاہب میں فرشتوں پر ایمان رکھا جاتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس میں فرشتوں کو شریک کر دیتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تخلیق میں۔ اسی طرح کیونکہ ہیومن مائنڈ اس خاص ٹاپک پر خود فرشتوں کے بارے میں جاننے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا سینس یا ہیومن سینس فرشتوں کو دیکھنے یا ان کی گفتگو سننے سے قاصر ہے، لیکن ہماری یہی انیبلٹی ہمارے لیے بہتر انٹرسٹ میں ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اگر ہم انسان اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز کو سن اور دیکھ سکتے تو زندہ نہ رہ پاتے۔ کیا عام انسان فرشتے یا ملائکہ کو دیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ فرشتوں کے جسم روشنی کے ہوتے ہیں جن کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے، اس لیے انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا، خاص طور پر ہماری آنکھ، کیونکہ ہمیں یہ صلاحیت نہیں دی گئی ہے۔ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اس شکل میں دیکھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ قرآنک ٹیکسٹ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو انسان فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ یہ غیب کی دنیا کا حصہ ہیں جسے ہم نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کو انسان اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بصارت کی اجازت نہ دے۔ فرشتوں کی اصل تعداد کتنی ہے یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اس بارے میں قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 31، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کو سوائے تمہارے پروردگار کے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جہاں مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہے ہیں، اس میں ایک انگلی ٹکانے کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں پڑا ہو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو کہ زمین پر موجود کعبہ کے عین اوپر ہے۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کے لیے جاتے ہیں، پھر دوسرے 70,000 فرشتے، اور اسی طرح ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار کے طواف میں جانے والے فرشتوں کی پھر تا قیامت دوبارہ باری نہیں آنے کی۔ زمین پر موجود انسانوں کے ساتھ بھی ملائکہ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں زندگی پاتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی کے آخری وقت تک بھی، اور اس کے بعد بھی انسانی زندگی میں
فرشتے یا ملائکہ اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ رکھتے ہیں، روح ڈالنے اور نکالتے ہیں، اور مرنے کے بعد خوشخبری یا عذاب بھی دیتے ہیں۔ تو پھر زمین پر موجود فرشتوں کی تعداد کا اندازہ صرف اس بات سے ہی لگائیں کہ ہر فرد کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ کیا ملائکہ یا فرشتوں کے پر یا ونگز ہوتے ہیں؟ قرآن حکیم میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جن کے 2 3 4 پر ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں، ان میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 اور بعض کے اس سے بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین کو میں نے معراج کی رات کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ہر بازو کے درمیان کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا ہی تھا۔ ملائکہ یا فرشتوں کا میگنیٹیوڈ یا سائز دیگر مخلوقات کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے، جو عام انسانی تصور سے بالا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے حاملین میں سے ایک کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے دونوں پاؤں نیچے زمین پر ہیں اور اس کے سر کے اوپر عرش ہے، اس کی گردن کا فاصلہ 700 سال تک پرندے کے اڑانے کے برابر ہے۔ یعنی فرشتے اور ملائکہ اپنے والیوم یا حجم میں مختلف ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ علم پایا جاتا ہے کہ فرشتے شکل و صورت میں خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی خوبصورتی کو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، جیسا کہ جبریل امین کے بارے میں ارشاد ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 6 میں، ذو مرہ فاستویٰ، یعنی جو بڑا زور آور ہے پس وہ قائم ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس آیت میں ذو مرہ کا مطلب ہے خوبصورت شکل کا ہونا، یعنی فرشتوں کو ایک عمدہ خوبصورت شکل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورت انسان فرشتہ لگتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ فرشتوں یا ملائکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ پاورز دی گئی ہیں کہ وہ اپنی شکل بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان میں بھی جو فرشتہ آیا کرتے تھے وہ اپنی شکل بدل کر آیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے خوبصورت چہروں والے جوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ جبریل امین مختلف شکلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، کبھی دہیہ بن کلبی کی شکل و صورت میں آتے تھے اور کبھی کسی اعرابی بدو کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ فرشتوں کی دنیا کے اپنے معیار یا سٹینڈرڈز ہیں، خود ہمارے ہیومن سٹینڈرڈ سے بالکل مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فرشتوں یا ملائکہ کی رفتار کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال پوچھے جانے کے چند سیکنڈ بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب طلب کرتے تھے۔ وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری اسپیڈ سے کیسے آتے تھے؟ جبکہ روشنی کو قریبی ہیونلی باڈیز یا آسمانوں تک پہنچنے کے لیے بھی لاکھوں لائٹ ایئرز یا نوری سال درکار ہوتے ہیں۔ تاہم یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دی گئی وہ پاورز ہیں جو خاص فرشتوں یا ملائکہ کے حصے میں آئی ہیں۔ قرآن میں جن ناموں کے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے
ان میں سے چند ایک یہ ہیں، جیسے کہ جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام، جن کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور پھونکیں گے۔ اسی طرح مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے، اس کا ذکر سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں موجود ہے۔ رضوان جو کہ جنت کا نگہبان فرشتہ ہے۔ منکر نکیر، ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو کہ قبر میں حساب کتاب کرتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت، ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، جس کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آزمائش کے لیے کسی وقت دنیا میں بھیجے تھے۔ عزازیل، جسے موت کا فرشتہ بھی کہتے ہیں، تاہم یہ نام قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا۔ رقیب اور عتید، جنہیں کہ کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ نگہباں فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو ہمیشہ موجود اور گواہ رہتے ہیں، کبھی کسی شخص سے دور نہیں ہوتے۔ یہ ریکارڈنگ اینجلز ہیں۔ اور پھر ڈیتھ آف اینجلز،